میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہاں پر جو بات چیت ہوئی وہ پاکستان تحریک انصاف یا ان جیسی دوسری سیاسی جماعتوں کے اندر ہونے والی بحث کا ایک عکس ہے. آئی کین امیجن کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ دوسری جماعتوں کی طرح عدلیہ کے بارے میں ایسے ہی رائے رکھتے ہیں. ایک ذرا توقعات زیادہ ہیں جس میں لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک عدلیہ نے خود ایسے فیصلے نہیں کیے جس کے ذریعے ان کا اپنا تحفظ ممکن ہو تب تک ایسی ریلیاں شاید کارآمد ثابت نہیں ہوں گی. دوسروں کا خیال ہے کہ نظام کو دھکا نہ دیں, ان لوگوں کو مزید موقع نہ دیں, عدلیہ کے ساتھ کھڑے رہیں. بڑی دلچسپ بات ہے کہ ججز کی طرف سے خود کبھی کوئی یہ انڈیکیشن نہیں آیا پچھلے دنوں میں, حالانکہ اتنے بڑے بڑے معاملات سامنے آئے کہ ان کو اس قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا کہ میمو گیٹ سے لے کر اس وقت جو میڈیا گیٹ چل رہا ہے تب تک جوڈیشری کے اوپر کافی دباؤ رہا. سیاسی جماعتوں کی طرف سے لانگ مارچز کا بھی کہا گیا, مسلم لیگ نون کی طرف سے لانگ مارچ کا کہا گیا, پی ٹی آئی کی طرف سے لانگ مارچ کا کہا گیا. کبھی کبھار پیپلز پارٹی والے بھی بیچ میں جملہ کر دیتے تھے کہ اگر عدلیہ پر کوئی آنچ آئی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اس مرتبہ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو عدلیہ کے معاملے سے بالکل علیحدہ رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ دو اشخاص کا معاملہ ہے, جو میرے خیال میں ایک انتہائی عجیب قسم کا سٹینس ہے. جوڈیشری اور اس کا چیف جسٹس اس سسٹم کا ایک پلر ہے. اس سسٹم کے پلر کے اوپر جب اسالٹ ہوتا ہے اور کورٹ اس کو پھر ایکنالج کرتی ہے کہ یہ اسالٹ ہے تو پھر یہ معاملہ دو شخصیات کے درمیان نہیں رہ جاتا. اور ریاض کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک ہی بریکٹ کے اندر رکھنا یہ بھی شاید اتنی کوئی قابل قدر بات نہیں ہے. تو سیاسی جماعتوں کے لیے ایک ویکیوم یقیناً آ گیا ہے جس کے اندر وہ سٹیپ ان کر سکتی ہیں, جوڈیشری کے ساتھ سپورٹ اور یکجہتی کا اظہار کر سکتی ہیں. لیکن جوڈیشری نے خود یہ سپورٹ نہیں مانگی. اس ریلی کے اندر مجھے تھوڑی سی کنفیوژن بھی نظر آتی ہے. عمران خان ابھی باہر دورے سے واپس آئے ہیں, شاید بہتر تنظیم ہو سکتی تھی. ان کو جلدی کیوں کرنا پڑا؟ ظاہر ہے کہ ایک اپرچونٹی ان کو نظر آ رہی ہے. اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ لائرز نے اور بارز نے آلریڈی اپنی جو جذبات ہیں اس کا انہوں نے اظہار کر دیا ہے اور ملک بھر میں جوڈیشری کے حق میں ریلیز کا آغاز ہو گیا ہے. تو لائرز ہیو آلریڈی ٹیکن دا فرسٹ اسٹیپ. اگر آپ کراچی کے اندر دیکھیں تو کورٹس بند رہیں. سندھ کے جو لائرز کے فورمز ہیں انہوں نے ریاض کے لائر اور اعتزاز احسن کا کورٹس کے اندر داخلہ بند کر دیا. کے پی کے اندر بہت بڑی ہڑتال ہوئی اور اظہار یکجہتی ہوا. سوات مالاکنڈ کے اندر سے آپ کو اظہار یکجہتی کی آوازیں آتی ہیں. پنجاب میں آپ کو ابھی موڈ تھوڑا سا ٹھنڈا لگتا ہے کیونکہ وہاں پر جو گروپنگ ہے لائرز کے اندر وہ کافی تگڑی ہے. لیکن اگر جوڈیشری کے خلاف یہ معاملات چلتے رہے اور مزید مواد سامنے آیا تو لائرز شاید اپنے آپ کو اس حد سے پار لے جانے کی کوشش کریں جو انہوں نے اپنے اوپر جو لگائی ہوئی ہے. لیکن ایک ماحول بن گیا ہے عدلیہ کے حق میں بات کرنے کا اور پی ٹی آئی اس سے استفادہ کرنا چاہ رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس تقریب کے اندر عمران خان کیا لائن لیتے ہیں. جو دو میں نے آپ کو آراء بتائیں کہ جی صرف آپ ان کو تھپکی دیں اور ان کو مجبور نہیں کریں, اور دوسرے وہ جو کہتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ اگر آپ نے آج فیصلے نہیں کیے تو کل یہی نظام آپ کو تلپٹ کر دے گا. دیکھتے ہیں عمران خان کی لائن کیا ہوتی ہے. تحریک انصاف کے نوجوانوں خواتین ہماری بہت بڑی طاقت. جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی عمران خان نے ریاض کے اوپر شدید قسم کی تنقید کی. لوگوں کا خیال تھا کہ شاید عمران خان اس معاملے سے پہلو تہی کریں, لیکن اگر جلسے میں تقریر کا کوئی مقصد تھا اور اگر آپ تقریر کی تمام دورانیے کو دیکھیں اور اس کے اندر جو تنقید کا نشانہ دیکھیں تو وہ ریاض اور اس کی طرف سے جو سیاسی جماعتوں کو اپنے اثر و رسوخ کے نیچے لینے کا جو طور طریقہ ہے اس کو عمران خان نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا. جو کہتے ہیں
کہ تم نے تحریک انصاف کو پیسہ دیا جلسوں کے لیے، میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر ملک بحریہ نے تحریک انصاف یا عمران خان کو پیسہ کبھی دیا ہو، ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ ہماری تحریک انصاف کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا۔ جن کو آپ نے خریدا ہے، آج میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تم نے قرآن اٹھا کے کہا تھا، جو چیف جسٹس کے متعلق آپ نے باتیں قرآن اٹھا کے کی تھی، اس کے بیٹے کے متعلق کی تھی، آج قرآن اٹھا کے بتاؤ کہ کن سیاستدانوں کو تم نے پیسہ دیا، کن صحافیوں کو پیسہ دیا، اور ہمیں یہ بھی بتا دو کہ کن فوجیوں کو پیسہ دیا، تاکہ پاکستانی قوم کو پتہ چل جائے کہ کس کی کیا قیمت ہے۔ عمران خان نے پاکستان کے اندر پس پردہ ہونے والی سیاسی جوڑ توڑ کے تمام نظام کو بھی اپنے نشانے میں رکھا اور بات کی اس طریقہ کار کی جو اس نظام کو چلانے والے عموماً استعمال کرتے ہیں۔ پنجابی زبان کے چند ایک محاورے استعمال کیے اور اپنا مطمع نظر بیان کیا۔ جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں کسی کو کانا کرنا، پہلے پاسے کھلا کے لوگوں کو گانا کرتا ہے اور پھر 2 نمبر کام کرواتا ہے۔ ملک ریاض تمہارے سے اب وہ ہونے والی ہے جو جنرل مشرف سے 9 مارچ 2007 کو غلطی ہوئی تھی، وہ اب تمہارے سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں جو تم نے پنگا لے لیا چیف جسٹس سے، اس کا ایک ہی نتیجہ ہوگا، جو جنرل مشرف کا حال ہوا تھا اس سے برا حال ہونے جا رہا ہے تمہارا، اور جو تمہارا بزنس پارٹنر ہے آصف زرداری، عمران خان نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے لیے بھی ان ریزروڈ سپورٹ کا اعلان کیا، اور لگتا یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اب اس معاملے کو آگے لے کر جانا چاہتی ہے جس کے بارے میں بہت عرصے سے نعروں کے ذریعے اپنے مقاصد کا اعلان کر رہے ہیں کہ جوڈیشری کے اوپر اگر کوئی آنچ آئی تو وہ سب سے آگے کھڑے ہوں گے۔ انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب آپ کے ساتھ تحریک انصاف اور سارا پاکستان کھڑا، آپ کے ساتھ پاکستان کا نوجوان کھڑا ہے۔ ہم بڑے غور سے دیکھیں گے چیف جسٹس صاحب آپ اس ملک میں انصاف کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ جو کرپشن کی یونین ہے، یہ کرپشن کا جو ٹولہ ہے، یہ کرپشن کا جو مافیا ہے، جو صرف آزاد عدلیہ سے خوف زدہ ہے اور جو آزاد میڈیا سے خوف زدہ ہے، یہ جو کرپشن کا ٹولہ ہے، ان کے خلاف سارا پاکستان اب تیار بیٹھا ہے۔ آپ انصاف کریں عدالتوں میں، اور اگر انہوں نے آپ کے فیصلے نہ مانے، کیا تحریک انصاف تیار ہے سونامی مارچ کے لیے؟